مارکہ عام دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ پاکستان نے امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی براہ راست مذاکرات پاکستان کی میزبانی اور ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ خطے میں مستقل امن اور جنگ بندی مضبوط بنانے پر بات چیت۔ ایرانی اور عالمی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ کے وفد کی قیادت JD وینس کر رہی ہیں، ایرانی وفد باقر کالیباف کی قیادت میں شریک۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات آج بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ 1979 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست اعلیٰ ترین سطح پر بیٹھک ہوئی ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ دارالحکومت میں سفارتی سرگرمیاں عروج پر۔ اسلام آباد میں اہم نشستیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ تعمیری مذاکرات کے عزم کا خیر مقدم۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کا خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنی سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مذاکرات دونوں اطراف کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ملاقات میں امریکی نائب صدر کے ہمراہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ شہباز شریف کا خطے میں امن کے لیے بامعنی ثالثی کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، دفاعی کونسل کے سیکریٹری، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے دیگر اراکین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کو سراہا۔ کہا پاکستان علاقائی استحکام اور بامعنی نتائج کے حصول کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں عالمی اور علاقائی امن کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ایرانی جنگ بری طرح ہار ہے اور جنگ اور مذاکرات میں ایران کو برتری حاصل نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کہا کہ جعلی میڈیا کہتا ہے کہ ایران جیت رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بری طرح ہار رہا ہے۔ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے کئی اہم رہنما مارے گئے۔ ابنائے ہرمز کو سمندری بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کا عمل شروع کر رہی ہیں۔ ٹرمپ کی دنیا بھر کے خالی آئل ٹینکرز کو امریکہ آنے کی دعوت۔ کہا کہ واشنگٹن میں موجود بہترین کوالٹی کا تیل عالمی منڈیوں کے لیے دستیاب ہے۔ امریکی تیل اور گیس دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ امریکہ کے پاس دو بڑے ممالک کے مجموعی ذخائر میں زیادہ تیل موجود ہے۔ آئل ٹینکرز کو فوری لوڈنگ اور تیز رفتار واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے علاوہ بھی متبادل راستے موجود ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، جلد پتہ چل جائے گا۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ فوجی کارروائیاں کرے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے ایک اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ JD وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ملاقاتیں کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ اپنے مذاکراتی وفد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو، حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی مذاکراتی وفد قومی مفادات کا بھرپور دفاع کر رہا ہے۔ مذاکرات میں ایرانی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں کہ امریکہ حقیقی ڈیل لائے تو معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی تھی اور ہم اچھی امید کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرتا ہے تو معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ بے اعتمادی کی وجہ امریکہ کی وعدہ خلاف ورزی اور سفارتی دھوکہ دہی ہے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کی امریکہ فرسٹ پالیسی اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اسرائیل فرسٹ حکمت عملی سے گریز کی وارننگ۔ کہا کہ معاہدہ اسی صورت ممکن ہے جب امریکہ اپنے مفادات کو ترجیح دے، بصورت دیگر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایران اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرے گا۔ امریکہ کے ابنائے ہرمز کھولنے کی کوشش ناکام۔ ابنائے ہرمز کی جانب امریکی جنگی جہاز کی پیش قدمی پر ایران کا سخت رد عمل، فوری کارروائی کا دعویٰ۔ امریکی جہاز واپس چلا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزیوں پر فوری سفارتی اور عسکری رد عمل دیا گیا، جس سے صورتحال بگڑنے سے بچ گئی۔ اسرائیل کے مطابق ایران کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا کہ اگر جہاز ابنائے ہرمز کے قریب آیا تو اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد 30 منٹ کی ممکنہ ڈیڈ لائن کا بھی ذکر کیا گیا۔
عالمی برادری کا اسلام آباد مذاکرات کا خیر مقدم، تمام فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا، کشیدگی کم اور دشمنی ختم کرنے کی راہ دکھائی ہے۔ ترجمہ، روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائے۔ حالیہ جنگ بندی ایک نازک مرحلے پر ہے، مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے تمام متعلقہ فریقین محتاط رویہ اختیار کریں۔ روس نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں نے کشیدگی کام کرنے میں اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا کہ اسلام آباد مذاکرات سے فائدہ اٹھا کر پائیدار امن کی راہ ہموار کی جائے۔ انڈونیشیا کی بھی پاکستانی کردار کی تعریف، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں مذاکرات حوصلہ افزا، یہ پیش رفت سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوگی۔ تحمل، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام یقینی بنایا جائے۔ مارکہ امن، پاکستانی قیادت کی دانش مندی، دنیا امن کی طرف بڑھنے لگی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی۔ پاکستان دنیا میں امن کا ضامن بن گیا۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کے چرچے، بڑے اخبارات نے امن کی کوششوں کو سراہا۔ دنیا نے مان لیا کہ امن کی کنجی اب اسلام آباد کے پاس ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص مزید مضبوط، دنیا بھر میں پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند، ہر سمت ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، سبز ہلالی پرچم کی شان میں اضافہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات، سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ علاقائی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے پرامن ماحول ناگزیر ہے۔ مذاکرات اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مذاکرات کا خیر مقدم، کہا کہ جنگ بندی برقرار رہنا اور تشدد میں کمی خوش آئند ہے۔ ایران میں بمباری رک گئی، مشرق وسطی میں کشیدگی میں واضح کمی ہوئی۔ دونوں بڑے فریق اس وقت بات چیت کے عمل میں شریک ہے۔ فریقین موقع سے فائدہ اٹھا کر مستقل امن کی طرف بڑھیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ پاکستان نے عالمی جنگ رکوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جس سے ملکی وقار بلند ہوا۔ انڈیا کو کرارا جواب دینے کے بعد بھی پاکستان کا قد بڑھ گیا تھا۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ مذاکراتی وفد کو محبت اور وقار کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مشرق وسطی میں پائیدار اور دیرپا امن بحال ہو۔ ہم امن عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ دنیا کے امن میں اہم کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات مشرق وسطی میں مستقل اور پائیدار امن کا سنگ میل ثابت ہوں گے۔ آج پاکستان کے لیے اہم دن ہے۔ مذاکرات کی کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی گفتگو، کہا کہ بہت سے ملکوں سے صحافی اسلام آباد مذاکرات کی کوریج کے لیے آئے ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ صحافیوں کو کام کے دوران کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے ملکی وقار کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ بہت کم لوگ سوچ سکتے تھے کہ ہماری قوم عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرے گی، اور پھر ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ان کی قیادت نے پاکستان کے لیے ایک نیا اعتماد اور عزت دی ہے، جس سے ہر پاکستانی کو واقعی فخر ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات 7 جون کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کر دیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، تیاریاں مکمل۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں میں سے ایک ہی دن پولنگ ہوگی۔ ان سے قبل الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کو گلگت بلتستان میں عام انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق 56 سالہ رہنما کا چہرہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور ممکن ہے کہ ان کی ایک ٹانگ بھی ضائع ہو گئی ہو، تاہم وہ ذہنی طور پر مستحکم ہے اور اہم فیصلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔